بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کا عنوان ہے مضمون نویسی یا انشاء پردازی۔ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زمن میں لیا ہوا، یعنی درمیان میں ڈالا ہوا، یعنی اپنے خیالات، تصورات، احساسات علمی پیرائے اظہار میں بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ اگر عام الفاظ میں بیان کریں تو کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات کا تحریری اظہار مضمون ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ اردو ادب میں سر سید احمد خان نے مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ رسالے تہذیب الاخلاق نے مضمون نویسی کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرے الفاظ میں مضمون نویسی یا انشاء پردازی کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی میں موضوع کی کوئی قید نہیں، یعنی آپ کسی بھی موضوع پر یا عنوان پر مضمون لکھ سکتے ہیں، اور اس لیے ہر قسم کی موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں یعنی انشاء پردازی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پیرائی میں تحریر کی جاتی ہے، اور آخر میں مختصراً نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط مضمون کے اہم تقاضے ہیں۔ اب میں وائٹ بورڈ پر کسی مقررہ موضوع پر 3 مضمون باری باری لکھوں گا اور پھر اسے دہراؤں گا۔ آپ ان مضامین پر غور کیجئے کہ کس طرح میں نے ان مضامین میں اپنے خیالات، تاثرات، احساسات اور جذبات قلم بند کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ موضوع نمبر 1 ہے یوم آزادی یعنی جشن آزادی، یعنی 1947 میں ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک کا نام ہندوستان رکھا گیا اور دوسری کا نام پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان جو کہ ہمارا ملک ہے، اس کے معنی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ہر سال ہم اپنی یوم آزادی یعنی جشن آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، جس طرح میں نے بورڈ پر لکھا ہے۔ چلو آؤ دہراتے ہیں۔ 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، گلی گلی مسرت و شادمانی کے نغموں سے بھر گئے۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریری ہوئے، زندہ باد کے نعرے گونجے، جلوس نکلے، ہاتھی گھوڑے، اونٹ بیل جلسوں کی زینت بنی۔ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، بوڑھا مسرور ہے، شاداب ہے اور خوش ہے، ایک نئے ولولے سے اکڑ پھول رہا ہے۔ قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دلہراش واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس کے ساتھ ہندو خوشامدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ مسلمان ان پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پر۔ وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتے تھے، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپڑاسی یا چوکیداری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل ہندو کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پوری برصغیر کا حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دے کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے، اور ان کے ساتھ ہی انہیں شودر بنا کر ان کے کردار کو مسخ کر دے۔ انگریز اور ہندو کے گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ مسلمان اکابر بھی ان حالاتی مذکورہ سے غافل نہ تھے۔ آخر انہوں نے سن 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو ہندو تنظیم کانگریس کی متوازی تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو سو طرح سے اس کے لیے کوشاں تھے۔ سن 1930 میں مسلم لیگ کا ایک باری اجلاس الہ آباد میں ہوا، جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ 2 قومیں ہیں جن میں اب تک اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کی جائے
اور جن صوبوں میں ہندو کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت کرے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے اور اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑاتے رہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ کو منظم کرتے رہے اور آخر سن 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر صادر کیا اور لیتے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے۔ ہندو بنا گیا اور اس نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا اور وہ دشمنوں کے سامنے ہم تونگ کر کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز اور ہندو نے مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا۔ اس روز جبکہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، 14 اگست 1947 کا مبارک دن تھا۔ زندہ قومی ایسی ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں چنی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ ہمارے ساتھ موضوع نمبر 2 ہے حب وطن، یعنی وطن سے محبت رکھنا۔ جس طرح میں نے بورڈ پر لکھا ہے، چلو آؤ دہراتے ہیں۔ وطن گہوارہ ہے، دھرتی ماتا ہے، وطن گود ہے مادری وطن۔ وطن ایک جنم بھومی کا نام ہے جس کی زمین، ہوا اور ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست یار اس کی مہربان و مشفق، ہمدرد، غمگسار، حیرندیش موجود ہوتے ہیں۔ انسان کو ان سب چیزوں سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ ان سے جدا ہوتے ہوئے مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ وطن ایک گھر ہے جس سے انسان کی محبت ایک فطری امر ہے۔ یہی محبت انسان کو دشمن کے مقابلے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ سن 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ملک کے سارے باشندے دل و جان سے ایک سی سپلائی دیوار بن گئی اور آخر بھارت کو اپنے بے شمار اسلحے کے باوجود منہ کی کہانی پڑی اور پاکستان کی مسلمان حب الوطن من الایمان کی عملی تصویر بن گئے۔ یہ اس قدر فطری امر ہے کہ حیوانات تک بھی اپنے ٹھکانے بیل، کچار وغیرہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں جان تک لڑا دینا فطری تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وطن کا کانٹا بھی سنبل و ریحان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں حکومت کرتے تھے، کنعان کی بیکاری کو بھی اس حکومت سے بہتر خیال کرتے تھے، کیونکہ کنعان ان کا وطن تھا اور حاکم ہونے کے باوجود وطن کی خوشبو اور محبت مصر میں نہ تھی۔ شیخ ابراہیم ذوق کا شہرہ سارے ہندوستان میں تھا۔ دکن کے حکمران نے ایک معقول زر و مال کے ساتھ اپنے ایک نمائندے کو دلی بھیجا تاکہ وہ ذوق کو حیدرآباد لے آئے۔ جب نمائندہ ذوق سے ملا تو ذوق نے کہا، جہاں دلی جیسی کوئی چیز نہیں اس کے لیے میں اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا۔ جائیے اور یاد رکھیے، گرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سہن، گرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سہن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ وطن کا تصور مغرب میں ایک محدود خطے کا ہے جہاں ایک ہی نسل یا ایک ہی زبان بولنے والے افراد کا مجمع ہو، مگر اسلام اس تصور کو نہیں مانتا۔ مسلمان دنیا کی چاہے کسی خطے میں رہتا بستا ہو، وہ مسلمان قوم کا فرد ہے۔ ہمارے ساتھ موضوع نمبر 3 ہے تعلیمی نسوہ، یعنی عورتوں کی تعلیم۔ جس طرح میں نے وائٹ بورڈ پر لکھا ہے، چلو آؤ دہراتے ہیں۔ عورت اور مرد انسانی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں میں یکسانیت اور برابری ہونا لازمی ہے۔ اگر علم مرد کی عقل کو روشن کرتا ہے تو عورت کی عقل کو بھی جلا ملتی ہے۔ اس لحاظ سے عورتوں کی تعلیم بھی لازمی ہے۔ اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ آج ہوائی جہاز نے چین کو قریب کر دیا ہے۔ جن دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کی تاکید میں فرمایا، ان دنوں چین کا سفر جوکوں کا کام تھا۔
اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی کوشش میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ جنگ بدر کے 2 قیدی جو فدیہ دینے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، ان کے لیے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہی فدیہ ٹھہرایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں علم کا درجہ کتنا بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مرد علم حاصل کر کے ترقی کے مدارج طے کر سکتا ہے تو عورت بھی ان درجات کو علم حاصل کر کے طے کر سکتی ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ عورت پر علم کے دروازے بند کی جا سکے۔ اب تو لڑکیوں کے الگ اسکول قائم ہو چکے ہیں۔ یہی لڑکیاں پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ کہلائے گی اور ملک و ملت کے لیے روشن ستارے بن کر رہنمائی کا کام دے گی، ملک کے نام کو اونچا کرے گی اور قوم کی عزت و آبرو کو چار چاند لگائے گی۔ ایک ان پڑھ عورت بھی ماں کہلاتی ہے اور ایک پڑھی لکھی عورت بھی ماں ہی ہوتی ہے، مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اپنے خاوند کے لباس بناتی سنوارتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ایک خاص رنگ میں رنگتی ہے، جس سے بچے بچپن میں ہونہار ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر ترقی کی راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ تعلیم یافتہ ماں غریب بھی ہو تو امیر بن جاتی ہے۔ وہ فضول خرچیوں سے گھر کو اجاڑنے کی بجائے کفایت شعاری کو اپناتی ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ امارت سے قریب تک ہو جاتی ہے۔ بچوں کو خود پڑھاتی ہے، وہ پڑھائی کے طریقے جانتی ہے اور محلے کے بچے بھی اس سے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس طرح وہ محلے میں عزت بھی پاتی ہے اور امیر ہوتی جاتی ہے۔ اب تو عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے لگی ہے اور اس طرح انہیں اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ ان میں خودداری پیدا ہوتی ہے، اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ جن کے پاس روپیہ تو ہے مگر علم نہیں، وہ خود تو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے بجائے قیمتی لباس اور زیور سے پیراستہ کرتے ہیں، جس سے بچیوں میں بے راہ روی اور لالچ جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے وہ صبح کی پری تو بن جاتی ہے مگر چراغ خانہ نہیں رہ سکتی اور اس طرح ملک و ملت کی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برعکس تعلیم یافتہ عورتیں اپنے وقار کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کی شان بڑھاتی ہیں، اپنی اولاد کو ملک و ملت کی خدمات کے لائق بناتی ہیں، انہیں برائی اور بلائی میں تمیز کرنا سکھاتی ہے اور اپنے فرائض دینی و دنیاوی بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتی ہے۔ یہ 3 موضوع تھے، یعنی یوم آزادی، حب وطن اور تعلیم نسواں، جس پر ہم نے اپنے خیالات، تصورات اور جذبات قلم بند کی۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں دام، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔